الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں ایک اہم عقیدہ توحید اور رسالت ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر جن دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد توحید ہے اور محمد الرسول اللہ کی بنیاد رسالت ہے، اور یہ دونوں اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ جس طریقے سے آدمی کا مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے آدمی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، الگ الگ وقتوں میں کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ دنیا کے جو سب سے پہلے انسان تھے وہ دنیا کے سب سے پہلے نبی بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبوت کا سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد دنیا میں دوبارہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، دجالیت کو مٹائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، اب قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا۔ جو آیت شریفہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے۔ یعنی انسان جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے عربی میں رجل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جب تک کوئی آدمی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچتا تو اس کے لیے غلام یا پھر ولد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 مردانہ لڑکے تھے، 3 بیٹے تھے، وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، وہ جوانی کی عمر تک کو نہیں پہنچے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی، اللہ نے ان کو یعنی بچے نہیں دیے، جوان بچے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور اللہ کے رسول بھی کیسے ہے، جو تمام نبیوں کے آخری ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے جانے والے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔
قرآن مجید کا جو سب سے پہلا سورہ ہے سورۃ البقرہ، اس سورے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ خوبیوں کو بیان کیا کہ ایمان والے کون ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن مجید تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب تقوی والے کون ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ تقوی والے لوگ وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا چھپی ہوئی چیزوں پر یقین ہے۔ غیب کا مطلب آسان لفظوں میں چھپی ہوئی چیزیں۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں، مگر ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، مگر اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، مگر اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، وہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں پر ہمارا ایمان۔ ہم نے جنات کو نہیں دیکھا، وہ ہم سے چھپے ہوئے، لیکن جنات کے برحق مخلوق ہونے پر ہمارا ایمان۔ ہم نے انبیاء کرام کو نہیں دیکھا۔ گزشتہ 1450 سالوں میں جن لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا انہوں نے نبی کو دیکھا، لیکن جو اس کے بعد آئے، جو لوگ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ ہم نے پچھلے نبیوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ وہ نبی ہم سے چھپے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے والے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں خرچ کرنے والے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ان ساری باتوں کو مانتے ہیں اے نبی جو باتیں آپ پر اتاری گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی جو باتیں آپ پر اتاری گئی ان باتوں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر جو باتیں اتاری گئی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انزل من قبلک کا فرما کر، یعنی نبی سے پہلے، پیارے نبی سے پہلے دنیا میں آنے والے پیغمبروں کا تذکرہ بیان کر کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس نبی کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور یہیں سے یہ بھی بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بعد دنیا میں 30 جھوٹے آئیں گے۔ ستکون فی امتی کذابون 30، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بعد دنیا میں 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، اور وہ دجال ہوں گے۔ دجال کا مطلب لوگوں میں شعبدہ بازی پھیلانے والے، لوگوں کو الگ الگ چیزوں سے متاثر کرنے والے۔ اور وہ 30 لوگوں کی ڈیوٹی کیا ہوگی، وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے وہ بھی فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، وہ 30 لوگوں میں ہر آدمی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ دنیا کے اندر جیسا اللہ کو ایک ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ہمارا بنیادی عقیدہ بن گیا۔ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو ایک مانتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ میں نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔
کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، یا اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے نبوت کو لے کر، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، اور بعض دفعہ کافر کہا جاتا ہے چھپانے والے کو بھی۔ عربی زبان کے اندر کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے کسان، عربی میں اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ تو بعض دفعہ کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر کافر وہ ہے جو انکار کرنے والا ہو۔ دین کی کسی بات کو نہ ماننا یہ کفر ہے، دین کی کسی بات کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو برابر کھڑا کرنے والا یہ مشرک ہے۔ شرک کا مطلب اللہ کے مقابلے میں کسی کو شامل کرنا، اور کفر کا مطلب یا تو اللہ کا انکار کرنا، یا نبی کا انکار کرنا، یا دین کی بنیادی تعلیمات کا انکار کر دینا۔ تو جو آدمی دین کی بنیادی تعلیمات کا منکر ہے وہ کافر ہے، یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کا بنیادی اسٹرکچر ہے، دین کا یہ بنیادی پلر ہے۔ آپ جتنے کلمے پڑھیں گے، خاص طور پر کلمہ شہادت پڑھیں گے، کلمہ شہادت کے اندر آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پچھلے زمانے کے اندر جو امتیں گزری ہیں، انہوں نے ان امتوں کے اندر بعضوں نے بعض نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کیا کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبانی باتیں ہیں، صرف یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ فلاں نبی اللہ کے بیٹے یا فلاں کے نبی اللہ کے بیٹے۔ یا بعض قوموں نے پچھلے زمانے کے اندر یہ کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے خیالات کا رد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست تو تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور بعض پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص قربت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تو تھے، لیکن وہ ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ ہم جو قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، اس سے تھوڑا سا بڑی جو سورت ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، جو مسلمان گھرانوں میں ہر بچے کو یاد ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا یعنی نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی دوسرا اللہ کی ہمسری، اللہ کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ عنوان ہے، وہ توحید کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے کارناموں میں اللہ تعالیٰ یکا اور تنہا ہے، کوئی ان کا شریک نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی ہونے میں آخری ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لیکن نبی نے چونکہ یہ بتا دیا کہ قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرنے والے آتے رہیں گے، لوگ دعویٰ کرتے رہیں گے، خود ہماری نبی کے آخری زندگی میں، بلکہ نبی کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی امت کے اندر ایک سب سے بڑا فتنہ اٹھا تھا، جسے مسیلمہ کذاب کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کیا کیا تھا؟ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ اتنا نازک مسئلہ تھا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی گئی ان ساری جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو صرف 257 صحابہ پوری اسلامی تاریخ دور نبوی کی جنگوں کے اندر شہید ہونے والے. لیکن جب ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اور مسلمہ کذاب نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے اس دعوے کو لے کر ایک فتنہ کھڑا کیا کہ اب میں نبی ہوں، تو اس کی سرکوبی کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر بھیجا اور جس لشکر نے مسلمہ کذاب سے مقابلہ کیا، اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. یعنی ہمارے نبی کے نبوت کے 24 سالہ دور کے اندر 23 سالہ دور کے اندر 257 صحابہ ایک طرف شہید، اور دوسری طرف آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عقیدہ ختم نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری اور کتنا بنیادی عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ اتنا مضبوط نہ ہوتا تو 1200 صحابہ کرام کو اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت پیش آتی. لیکن 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر یہ بتا دیا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا، دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. اس عقیدے کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا. اسلام کی تاریخ کے اندر ایسے بہت سے جھوٹے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. آج سے 125 سال، لگ بھگ 150 سال پہلے بھی ہمارے اس ملک میں ایک جھوٹا پیدا ہوا تھا جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آج بھی وہ فتنہ بڑے زور و شور کے ساتھ پوری دنیا میں زندہ ہے باقی. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک وہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. جس وقت اس ملک کے اندر، اس ملک کے سارے باشندے بشمول مسلمان اور علماء کرام یہاں سے انگریزوں کے ناپاک قدموں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے تھے، تو وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا اس ملک کے اندر کہ جہاں مسلمانوں پر اور اسلام پر چومکھی حملے ہو رہے تھے. چومکھی حملوں کا مطلب مسلمانوں کو ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا تھا. ایک طرف مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا تھا جیسا آج ہوتا ہے، مسلمانوں میں اختلافات ڈال دیے جاتے تھے جیسا آج ہوتا ہے، مسلمانوں میں جماعت بندیوں کو پیدا کیا جانا جیسا آج بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے. ایسے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو ان اسٹیبلش کر دینا، مسلمانوں کو ان کے پیروں پر کھڑے ہونے نہیں دینا جیسا آج آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ تو اندرونی مسائل تھے مسلمانوں کے. وہیں پر مسلمانوں کو آپس میں جماعتوں کے نام پر الجھا دینا، نئی نئی جماعتیں مسلمانوں میں پیدا کر دینا. مسلمانوں کی ایک ہی جماعت ہے اور وہ جماعت ہے جس کا عقیدہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے، جو اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک جو سلسلہ چلا آ رہا وہ تو مسلمانوں میں ایک متفقہ جماعت ہے. لیکن آج مسلمانوں میں بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہیں جن کے اندر نئے نئے خیالات ہیں. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. مسلمانوں میں بعض جماعتیں ایسی بھی آ گئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر یعنی انسان نہیں تھے بلکہ وہ تو ایک نورانی مخلوق تھی. بھئی اگر اللہ کے نبی نورانی مخلوق ہے تو پھر اس میں نبوت کا کیا کمال؟ اللہ کے نبی کا کمال تو یہ ہے کہ وہ انسان تھے لیکن عام انسانوں جیسے نہیں تھے. وہ پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ بن کر آئے تھے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تھے. ایک الگ موضوع ہے یہ. تو وہ زمانہ ایسا تھا، آج سے 150 سال پورا زمانہ. تو اس زمانے کے اندر چونکہ یہاں انگریزوں کا راج تھا، یہاں برٹش سے بڑے بڑے عیسائی پادری آتے تھے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے مناظرے ہوتے، اور اس کے اندر مناظروں میں مسلم علماء کو للکارا جاتا، ان کو بلایا جاتا،
اور ان کے مقابلے میں وہاں بڑے بڑے پادری جن کو حکومت کی سرپرستی ہوتی، اور وہ لوگوں کو جمع کر کر بھولے بھالے کم تعلیم یافتہ ان پڑھ لوگوں کے درمیان میں مناظرہ کر کر وہ ایسے ایسے شکوک اور شبہات کو جنم دیتے کہ جس سے عام لوگوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کے دین اور عقیدے کا نقصان ہوتا۔ اس زمانے کے اندر آپ نے کبھی سنا ہوگا ایک برٹش سے ایک بہت بڑا پادری آیا تھا جس کا نام پادری فنڈر تھا، اور یہ اتنا بڑا پادری تھا کہ پوری عیسائی دنیا کے اندر اس سے بڑا عالم کوئی اور نہیں تھا اسلام کے مقابلے میں، کہ یہ بہت بڑا فتنہ بن کر آیا تھا۔ ہمارے ہندوستان کے علماء میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ پادری فنڈر کے مقابلے میں انہوں نے مقابلہ کیا، ایک تاریخ ساز مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کے اندر پادری فنڈر کی ناکامی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا کی، برٹش گورنمنٹ آپے سے باہر ہو کر مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے خلاف وارنٹ نکالا، قتل کا حکم جاری کیا۔ مولانا نے اپنی جان کو بچا کر کسی طریقے سے یہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، پھر وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا، پھر وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے الجھانے کا دور تھا۔ ٹھیک اسی زمانے کے اندر جب مسلمان علماء کی جانب سے انگریزوں سے مناظرے ہوتے تھے تو پنجاب کے علاقے کے اندر عالمانہ روپ لے کر ایک غلام احمد نام کا ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بھی انگریزوں سے پہلے تو مناظرے کیے، اور مسلمانوں کے درمیان میں اس کی اچھی پبلسٹی ہو گئی، اچھا مشہور ہو گیا کہ یہ بڑے عالم ہیں اور اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی صداقت کے لیے یہ مناظرے کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ جب اس کو اچھی خاصی شہرت مل گئی، لوگوں کے درمیان میں جب یہ مشہور ہو گیا اور اس کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے ماننے والوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، تو انگریزوں نے اس کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ انگریزوں نے دیکھا کہ اس کو کئی کی عادت ہے، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی۔ غلام احمد کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیسوں کا دل دادا تھا، وہ خاندانی انگریزوں کے غلام تھے اور پیسوں کا شیدائی تھا، عیاش تھا۔ تو انگریزوں نے رفتہ رفتہ پیسوں کی لالچ دے کر اس سے دوستی بنائی، پھر انگریزوں نے اس کو نشے کا عادی بنایا، عورتوں کا عادی بنایا۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ غلام احمد قادیانی نے نئے نئے دعوے کرنے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو مہدی کہنا شروع کیا، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مسیل عیسیٰ کہنا شروع کیا، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام کا زیراکس کاپی ہوں، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ، یا میں عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آیا ہوں۔ پھر اس نے کبھی اپنے آپ کو کالکی اوتار کہا۔ اور ہمارے اس ملک کے اندر جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کا جو مذہب ہے سناتن دھرم، ان کے دھرم کی جو بڑی بڑی مذہبی شخصیات ہے، اس نے اپنے وہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، کئی دعوے کیے اس نے، 100 سے زیادہ تو اس کے دعوے خود اس کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ دعوے کرتے کرتے جب وہ بالکل اپڈیٹ ہو گیا تو اس نے اخیر میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں محمد ہوں، میں دوبارہ جنم لے کر دنیا میں آیا ہوں اور میں مسلمانوں کا آخری نبی ہوں۔ اب یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ اس فتنے کے اٹھنے کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ اس فتنے سے متاثر ہو کر اللہ کے نبی کو آخری ماننے کے منکر ہو گئے، آخری نبی ماننے کے، اور اس کو نبی ماننا شروع کر دیا۔ اب پھر علماء اس کے خلاف میدان میں آئے، بڑے مناظرے ہوئے، بہت سارے حالات ہوئے، علماء نے اس کے خلاف میں کئی مقابلے کیے، مناظرے کیے، تحریروں کا سلسلہ چلا۔ اس نے بھی اپنے دعووں کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی، اخبار نکالتا تھا، میگزین، بہت سے مجلے شائع کیے، اس نے اپنا ایک حلقہ بنا لیا۔ علماء بھی اس کے خلاف میں ایک میدان بنا کر سامنے آئے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب یہ 19ویں صدی کا سلسلہ آیا تو پھر مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے پریشان کرنے کے لیے، جیسا آج کل نعرہ لگایا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں گھر واپسی کا مسئلہ، تو مسلمانوں میں بھی گھر واپسی کا مسئلہ شروع کیا گیا، شدھی سنگٹن کے نام سے۔ دیہات کے مسلمانوں کو کافر بنانے کی ایک تیاری، اسی کے نتیجے میں علماء کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر دعوت و تبلیغ کے کام کی بنیاد ڈالی۔ تبلیغی کام کی بنیاد کی شروعات کیا ہوئی؟ شدھی سنگٹن کے فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے
مسلمانوں کے بنیادی دینی عقائد، دینی ضروریات، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ بہرحال اس سے قبل جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ عروج پر تھا اور بھولے بھالے مسلمانوں کو باتیں معلوم نہیں تھی، یہ دیہاتوں میں جاتے، برٹش گورنمنٹ کا ان کو مالی اعتبار سے سپورٹ ملتا اور بھرپور یہ ان کو امداد ملتی، دیہاتوں میں جاتے، مسلمانوں کے قریب ان کی پریشانیوں کا، ان کی مجبوریوں کا، ان کی حالات کی تنگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، ان کے بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے دینے میں، علاجوں میں پیسہ دینے میں، مختلف کاموں میں ان کی امداد کرنے میں ان کو متاثر کرتے، اور یوں اس طریقے سے غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے پر ان کو راضی کر لیتے۔ آج یہ کوئی 125 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، 130-35 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ فتنہ آج بھی دنیا کے اندر زندہ ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے کہ پوری دنیا میں اس فتنے کے 3 بڑے بڑے ہیڈ کوارٹر، چونکہ اس وقت تک ہمارا یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا، جب یہ ملک آزاد ہوا اور اس فتنے کے جو ماننے والے تھے وہ بنیادی طور پر ان کا ایک نظریہ تھا کہ حکومتی اعتبار سے اپنی پہنچ کو بنانا چاہیے۔ آپ حیرت کریں گے کہ پاکستان کا قیام کلمے کی بنیاد پر ہوا۔ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ پاکستان اس وجہ سے بنایا گیا، جو لوگ پاکستان بنانے کے حامل تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ایک ایسی حکومت بنائیں گے جہاں اسلام چلے گا، جہاں کلمہ چلے گا، جہاں قرآن اور حدیث کا قانون چلے گا۔ لیکن آپ حیرت کریں گے کہ کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کا جو سب سے پہلا ودیش منتری تھا، وزیر خارجہ تھا، سردار ظفر اللہ خان، وہ قادیانی تھا۔ اور آج بھی پاکستان کے اندر پرویز مشرف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، قادیانی تھا۔ اور بھی بہت سارے وہاں کی حکومت میں آج بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے، کسی زمانے میں وہاں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تک قادیانی بنا، آرمی کا چیف تک قادیانی بنا۔ یعنی کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کا یہ حالت ہے، ملک کی یہ حالت ہے کہ قادیانیوں نے وہاں پر اپنے پنجے اتنے مضبوطی کے ساتھ گاڑے کہ وہاں ہر بڑے عہدے پر آپ کو قادیانی ملے گا۔ اور آپ کا یہ جو عمران خان تھا نا، آج بہت سارے لوگ عمران خان کی تائید کے اندر بات کرتے ہیں، عمران خان کا پورا خاندان قادیانیوں سے ہمدردی رکھنے والا۔ کون قادیانی؟ وہ قادیانی جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ چنانچہ جب ملک کا بٹوارا ہوا 1947 کے اندر، 1947 کے اندر، تو قادیانیوں کا ایک ہیڈ کوارٹر پاکستان میں بنا، اور دوسرا ہیڈ کوارٹر قادیانیوں کا لندن کے اندر بنا، اور تیسرا ہیڈ کوارٹر قادیانیوں کا حیفا اسرائیل کے اندر بنا۔ اور آج قادیانیت کو ان تینوں علاقوں سے پیسہ ملتا ہے، مدد ملتی ہے، پاور ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس ملک سے قادیانی چلے گئے تھے، لیکن قادیانیت کے ناپاک جراثیم یہاں سے نہیں گئے۔ آج بھی اس ملک کے ہر ضلع کے اندر، تقریباً ریاستوں کے اندر قادیانیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ رہا۔ جب تک ہمارا یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا تو 1912 کے اندر جالندھر کی کورٹ کے اندر قادیانیوں کے کافر ہونے کا فتویٰ آیا تھا۔ جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہوا، 1935 کے اندر سیال کوٹ پاکستان کی جج نے فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی کافر ہے۔ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا نام رابطہ عالم اسلامی ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ 1974 کے اندر، آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے، رابطہ عالم اسلامی نے متفقہ فیصلہ نکالا اور پوری دنیا کے ہزاروں علماء کرام کی جانب سے یہ فتویٰ آیا کہ قادیانی کافر ہے۔ موریشس جہاں پر مسلم گورنمنٹ ہے، وہاں کی سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ UAE کے اندر متحدہ عرب امارات کی حکومت نے باضابطہ اعلان کیا، وہاں کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ قادیانی اپنے عقائد کے نتیجے میں کافر ہے اور کسی بھی قادیانی کا UAE اسٹیٹ کے اندر داخلہ ممنوع ہے۔ دنیا کی جتنی اسلامک عدالتیں ہیں یا دنیا کے جتنے علماء ہیں، سب کا
ایک ہی متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر ہے، اور یہی بات ہمارے اس ملک کے اندر بھی چلتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں، میں ابھی اپنے مدعے کے اوپر آؤں گا اور 5 منٹ میں آپ کے سامنے وہ ساری حقیقت بیان کروں گا کہ آج کے جمعہ میں ہمیں اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ابھی چند مہینے پہلے یعنی فروری 2023 میں آندھرا پردیش وقف بورڈ نے ایک اعلان جاری کیا اور اخبارات کے اندر اعلان نکالا، جس کے اندر قادیانی فتنے کے کافر ہونے کا اعلان کیا گیا۔ قادیانی حرکت میں آ گئے اور انہوں نے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قادیانی ہمیشہ حکومت کا سہارا لیتے ہیں اور حکومت کے لوگوں کے پاس جا کر اپنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل فتنہ ہے۔ بلکہ اسلام کی تاریخ میں قادیانیت سے بڑا آج تک بدترین اور غلیظ ترین فتنہ کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ جتنے فتنے پیدا ہوئے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، لیکن قادیانی اتنا سنگین فتنہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر سیدھے سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج نبوت کو ہڑپنا چاہتے ہیں، اس پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ تاج ختم نبوت کے چور ہے قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے چمچوں نے حرکت کی، اور اس ملک میں جو گورنمنٹ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اس گورنمنٹ کو مسلمانوں سے کتنا پیار ہے، اسلام سے کتنا ان کو ہمدردی ہے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر سیاست کرنے سے کہیں نہیں چوکتے۔ چنانچہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ کی ایک لیڈی منسٹر ہے جو مائنارٹی ویلفیئر منسٹر ہے، اسمرتی ایرانی، ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی اور انہوں نے آ کر میڈیا کو جمع کر اعلان کر دیا کہ کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ کافر کہنا۔ وہ قادیانی کو مسلمانوں کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے میدان میں کود پڑی، حالانکہ اسمرتی ایرانی جی آپ کے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب اس ملک کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت اس ملک کی عدالتوں نے قادیانی اور آپ اس وقت ان کو مسلمان کہلوانے کے لیے اور ان کی وکالت کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی ہے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا آج ہم لوگوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے ہم سب مسلمانوں کو کافر کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مجھے نبی نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مرزا یہ بھی کہتا ہے کہ وہ پکا کافر ہے اور دائرے اسلام سے خارج ہے۔ ایک جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو لوگ میری مخالفت کرنے والے ہیں، یعنی مجھے نبی نہیں ماننے والے ہیں، وہ جنگلی سور ہے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں۔ آج ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ میں ہماری حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کتابیں نکال کے پڑھو، اگر آپ کو نہ ملے تو میرے پاس آؤ، میں بتاؤں گا کتابیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے قلم سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر کہنے کا، گالی دینے کا، حرامی کہنے کا، سور تک کی گالی دینے سے اس خبیث نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا۔ ایک جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے مسلمان نہیں مانتے وہ لوگ بدکار بد کردار عورتوں کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ گویا جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، اس نے ان سارے لوگوں کی ماؤں کی گالی دی، ان کو گالی دی، ان کی عورتوں کو گالی دی، ان کو کافر کہا، ان کو جہنمی کہا، ان کو دائرے اسلام سے خارج کہا۔ تو قادیانی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اس پر ہماری حکومت کے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوتا۔ اور پوری دنیا کی عدالتوں نے، خود ہماری ملک کی عدالتوں نے کئی اپنے ججمنٹوں کے اندر، کئی فیصلوں کے اندر، اور ہمارے وقف بورڈوں نے کئی اپنے فیصلوں میں اگر قادیانیوں کو کافر کہہ دیا تو ان کے پیٹ کے اندر تکلیف شروع ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ فرمایا گیا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہوتا ہے، کلم اکٹی، یہ سارے ایک ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھانی چاہیے، اور یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے
کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا تو پھر وہ آدمی بھی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ زندگی ہماری بہت مختصر ہے، فتنے بہت زیادہ ہے، آج کا دور تو اور زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ آج قادیانیت جیسے اور بھی بہت سارے فتنے مسلمانوں کے اندر چل پڑے ہیں۔ اسی لیے ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو دینی ماحول سے وابستہ کرنا، علم دین حاصل کرنا، ذکر کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا، نورانی مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، علماء سے صحبتیں رکھنا اور صحیح علم حاصل کرنا اور اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگنا، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ تو کافر بڑا شاطر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے دین و ایمان کو ہڑپ لیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، قیامت تک آنے والے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اسلام کی حفاظت کے نام پر، دین کی حفاظت کے نام پر، کلمے کی محنت کے نام پر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جو محنتیں جن جن جماعتوں کی جانب سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور پھلنے پھولنے کے مواقع عطا فرمائے، اور جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، باطل ہے، جو خاص طور پر اسلام کا روپ لے کر مسلمانوں میں آ کر مسلمانوں سے ان کے عقیدے کو، ان کے دین کو، ان کے ایمان کو ہڑپنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری اور آپ کی، ساری امت کی اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔